بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ میں ہماری ڈسکشن تو پوری ڈیپتھ سے کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ ہم نے سٹارٹ میں ہماری پریکٹیکل لائف میں دین کے جو احکامات ہیں قرآن و سنت میں، اس کو ہم نے شروع سے ہی وہ اسٹڈی کی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں دین سے متعلق جو سوالات آج کل کے زمانے میں آتے ہیں، اس پورے کو آپ پڑھ چکے، اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم علم الفقہ میں اصول الفقہ کو بھی آپ پڑھ چکے، اور آتے آتے آخر میں ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ ساتھ علم الفقہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہوا آیا ہے۔ تو آج ہمارا آخری لیکچر ہے کہ جس میں ہم ریکنسٹرکشن آف مسلمز تھاٹ کہ ایک دور جدید میں علم الفقہ کی صورت کیا بن گئی، کیا شکل بن گئی۔ تو جناب یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں تو ہم نے پورا سینیریو دیکھا تھا کہ کس طرح سے مسلمان مغلوب ہو گئے تھے، کہ کولونیلزم آ گئی تھی، اور پھر ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا، اور مسلمان میجورٹی تو ان پڑھ بن گئے۔ جو پڑھنے کے شوق آئے تو یا تو وہ پرانے نظام پہ آئے، تو وہ فقہ کا ہی فوکس زیادہ رہا ہے، اور جو ماڈرن آئے لوگ تو انہوں نے زیادہ وہ علی گڑھ میں سر سید احمد خان صاحب کے میتھڈ سے وہ پڑھتے رہے، تو وہ پھر دین کا اتنا زیادہ ان کو علم نہیں رہا۔ تو یہ تو انڈیا، لیکن دوسرے اور ملکوں میں بھی ملتا جلتا تقریباً ایسا ہی سینیریو تھا، تھوڑا بہت فرق تھا۔ یہ اب بڑی مشہور شخصیت اس میں آئی جن کا پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی، سید جمال الدین افغانی صاحب 1838 میں پیدا ہوئے اور 1897 میں انتقال ہوا، اور افغانستان کے تھے یہ، لیکن اب وہ لاجیکلی سوچنے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے لاجیکلی سوچا تو خود افغانستان میں ان پہ بڑا احتجاج ہوا، ان پہ بہت سے فتوے لگے گئے، چنانچہ وہ چھوڑ کے انڈیا آئے۔ انڈیا میں اب جب وہ اسی طرح کر رہے تھے تو ان کے اگینسٹ پھر یہاں پہ بھی فتویٰ ہوا، اور پھر وہاں سے وہ نکلنا پڑا ان کو۔ اس کے بعد پھر ایران گئے، ترکی گئے، وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا، ایجپٹ گئے تو وہاں بھی نکال دیا گیا، جو پچھلے لیکچر میں اب سن ہی چکے ہیں کہ جیسے وہ گلوب سامنے رکھ کے تو اس کی ایکسپلینیشن کر رہے تھے، تو اس کے اگینسٹ فتویٰ ہو گیا یہ تو انہوں نے بدعت ایجاد کی ہے۔ تو وہاں سے خیر وہ پھر اینڈ پہ آ کے غالباً وہ فرانس میں ہی جا کے ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ تو یہ ایک ان کا ایک علمی تحریک بن گئی ان کے اتحاد سے، جس کو ٹریڈیشنلزم اینڈ ماڈرن، جس کو ماڈریٹزم آپ کہہ لیں، تو ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ پھر انہوں نے ایک باقاعدہ ایک اس زمانے میں انہوں نے ایک میگزین وہ بناتے تھے، پبلش ہوتی تھی اور اہل علم کے پاس پہنچتے تھے، تو مشرقی علوم جو اسپیشلی مسلمانوں کے افغانستان، انڈیا، ایران، ترکی، حجاز سے مراد یعنی مکہ اور مدینہ منورہ کا علاقہ، اور مصر، ایجپٹ میں اس میں زیادہ تھا، اور مغربی علوم یہ رشیا، پھر آپ کا انگلینڈ، اٹلی، جرمنی، فرانس، امریکہ ان طرح کا تھا۔ اب ان سب کو اکٹھا کرنے کی بہرحال یہ سید جمال الدین افغانی صاحب نے اس کا آئیڈیا دیا، اور اینڈ پہ فرانس میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو بہرحال خیر تب تک وہ اپنا وہ لکھتے رہے، اور ان کا پھر جو میگزین ہے وہ مسلم ممالک میں پھیلنے لگا۔ پھر علمی تحریک ایک اور بنی جس کو جمعیت العروۃ الوثقی، یہ اصل میں سید جمال الدین افغانی صاحب کے میگزین کا نام تھا۔ تو وہیں سے کیا آیا کہ جو ایک روایتی علوم میں فقہ اور تصوف میں کمزوری پر تنقید یہ لکھی ہے سید جمال الدین افغانی صاحب نے، ان کے اسٹوڈنٹس نے بھی لکھی، اور پھر ساتھ انہوں نے مادیت پرستی، دہریت جسے آپ کہہ لیں کہ جس میں جو خدا کو نہیں مانتے تو ان پہ بھی تنقید انہوں نے لکھی، کمیونزم اور کیپٹلزم یہ سب سلسلہ رشیا اور یورپ میں چل رہا تھا، اس پہ بھی تنقید انہوں نے لکھی۔ تو آپ کوشش کریں تو آپ کو
जमीयत उल उर्वत उल वुस्का, आपको ये मैगजीन भी मिल जाएगा। तो उस जमाने में यानी ये 1800 के ज़माने के मैगजीन, इसकी कोई कॉपीज आपको मिल सकती हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। अब आलम इस्लाम की सियासी आज़ादी बहरहाल हुई और इस्लामी निज़ाम के क़याम की एक दावत आई है, तब आई कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो अब मुसलमानों को महसूस हुआ कि यार अब ये यूरोपियन हमारे मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे। तो उस वक्त एक तश्कील जदीद के एक अहले इल्म लोगों में आई कि जैसे इजिप्ट के एक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद अब्दू साहब 1905 में इंतकाल हुआ और ये स्टूडेंट थे सैयद जमालुद्दीन अफगानी साहब के, क्योंकि अफगानी साहब तो इजिप्ट रहे थे ना कुछ अरसे, वहीं पे मैगजीन वो बना रहे थे। तो उनके एक ये स्टूडेंट मुफ्ती मोहम्मद अब्दू साहब ने उस पर फिर लिखा, उन्होंने बहुत कुछ। और इंडिया में सबसे बड़े स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, इन्होंने भी यह फील किया कि यार अब यूरोपियंस निकलेंगे, मुस्लिम मुल्क आज़ाद होंगे, तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम दौरे जदीद के इल्म को भी सीखें और पुराने इल्म को भी हम सीखें। तो वहाँ से ये उन्होंने किया। अभी अल्लामा इकबाल का तो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। इस्लाम की दावत को जदीद उसलूब में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों पे पेश करें, यानी मुसलमान भी दौरे जदीद के इल्म को भी समझ लें, अपने कदीम को भी पढ़ें और फिर नॉन मुस्लिम्स को भी वो ताकि दीन की दावत भी पहुंचा सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव था। और मुसलमानों के जदीद उलूम की तहसील की तरफ रागिब करने की भी इनको मोटिवेट किया गया मुसलमानों को कि भाई आप ये मॉडर्न को भी तो पढ़े ना, ताकि आपके मॉडर्न इल्म जो आज बन गए इसमें स्पेशली चले आप सिर्फ आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की हद तक कहें वो तो मुसलमान सीखने लग गए थे, लेकिन उसका कोई दीन से कोई इतना इशू नहीं आता। लेकिन ज्यादा इशू सोशल साइंसेज में आते हैं। तो बहरहाल उसमें ये अभी तक तो खैर ये सिर्फ आइडिया की हद तक थी। और अल्लामा इकबाल के लेक्चर्स हैं वो आए इसमें। मुफ्ती मोहम्मद अब्दू साहब ने इसी मैगजीन जमीयतुल उर्वतुल वुस्का में उन्होंने लिख दिया। तो इस तरह ज्यादातर ये आइडियाज स्पेशली इंडिया और इजिप्ट में ज्यादा आने लगा। अब हुआ क्या कि आलम इस्लाम की सियासी आज़ादी हो गई। अब ये 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो यूरोप बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे, तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक एक मुल्क छोड़ना शुरू कर दिए। पहले मगरिब से मरूबियत बहुत थी, इसलिए कि वो बहुत वही पावर सुपर पावर थे, तो मुसलमान इम्प्रेस थे। तो इस पर अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए मरूबियत को ख़त्म करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की। इस्लामी हुकूमत के क़याम की एक तहरीक ये भी बन गई कि ये बनी इंडिया के अंदर कि जिसमें आप कहते हैं जमात इस्लामी, और इसी तरह से इजिप्ट में इख्वानुल मुस्लिमून वो भी बन गई। वो बनी 1928 में और जमात इस्लामी 1941 में उनका ऐलान हुआ। तो इस तरह से चला सिलसिला। अब इस्लामी उलूम में तश्कील जदीद और मुसलमानों के जदीद उलूम को तहसील की तरफ रागिब करने की एक तहरीक ये हुई कि भी ताकि लोग जदीद भी पढ़ें कदीम भी पढ़ें, ताकि इसकी एक तश्कील जदीद कर सकें कि जो मुसलमानों के जितने उलूम बन गए हैं तो इनको मॉडर्न लैंग्वेज में हम कर सकें। तो ये डिमांड आई और इस्लाम की दावत को भी फिर मुसलमान और नॉन मुस्लिम सब तक पहुंचाए। अच्छा, उस जमाने में मुस्तशरिकीन थे, वो आज भी हैं। मुस्तशरिकीन कौन है कि ये यूरोपियन स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने मुसलमानों के उलूम को पढ़ा और पढ़ के उस पर रिसर्च करके उन्होंने बुक्स लिखी। तो उन्होंने मुसलमानों पे कुछ दीन से मुतल्लिक कुछ शुबहात एतराज़ात वो किए। तो वो एतराज़ भी जब वो ज़ाहिर है एक एकेडमिक तरीके से उन्होंने किया, तो इस पर फिर मुसलमानों के भी जो अहले इल्म स्कॉलर्स थे उन्होंने इसका फिर जवाब भी किया। और उसमें सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के ज़माने की एक तारीख़ी एतबार से जितने जितने एतराज़ात थे इस पर बहुत पुराने ज़माने में
یعنی 1800s کے زمانے میں مسلمانوں نے پھر بکس لکھ کے ان کی غلطیوں کو واضح کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح کا بھی یہ سلسلہ چلنے لگا. جیسے ڈاکٹر محمد علی صاحب جو ہیں یہ ایک بہت بڑے جج تھے اور کلکتہ کے یہ بزرگ تھے. تو انہوں نے سیرت اور مسلمانوں کی ہسٹری پہ بہت ڈیپتھ سے انہوں نے کام کیا. اسی طرح اور بہت سے اسکالرز نے کیا کام. اب آئیے ہم علامہ اقبال کے ارشادات آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ ان کے جس کو تجدید فکریات اسلام یہ اردو میں یہ لگتا ہے ان کا ترجمہ ہے. اوریجنلی تو انہوں نے انگلش میں کیا تھا تو میں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اب آپ اس میں پھر سوچئے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو فکر کی بجائے عمل پر اصرار کرتی ہے. تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے خلقی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس اجنبی کائنات کو ایک حیاتی عمل کے طور پر قبول کر رہے ہیں. یہ عمل وہ خاص طرز کا باطنی تجربہ ہے جس پر بالآخر مذہبی ایمان کا دار و مدار ہے. یعنی وہ اصل میں سائنس کی اسٹڈی کر کے انہوں نے یہی کیا کہ بھی یہ دیکھیں کہ پوری کائنات کی اسٹڈی تو آپ یہ کرتے ہیں نا کہ اسٹرونومی میں بھی پھر فزکس کیمسٹری میں بھی تو اس میں، لیکن اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے وہ نہیں پتہ چلتا. تو اب ضرورت ہے کہ ایک دین کے ایمان کا یہ بھی ایکسپلین کیا جائے. پھر مزید فرماتے ہیں کہ مزید برآں جدید دور کے انسان نے ٹھوس فکر کی عادت اپنا لی ہے. ایسی عادت جسے خود اسلام نے اپنی ثقافتی زندگی کے کم از کم آغاز میں خود اپنے ہاں پروان چڑھایا تھا. اس عادت کی بنا پر وہ اس تجربے کے حصول کا کم ہی اہل رہ گیا ہے. وہ اس لیے بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس میں التباس کی گنجائش رہتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ تصوف کے صحیح مکاتب نے اسلام میں مذہبی تجربے کے ارتقاء کی سمت کو درست کرنے اور اس کی صورت گری کی سلسلے میں نمایاں کام کیا ہے، مگر ان مکاتب کے بعد کے دور کے نمائندے جدید ذہن سے لا علم ہونے کی بنا پر اس قابل نہیں رہے کہ نئے فکر اور تجربے سے کسی قسم کی تازہ تخلیقی تحریک پا سکے. بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کا جو پہلا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا، تو انہوں نے ایک تو دین قرآن میں مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت مل گئی، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے دنیاوی علوم وہ انہوں نے دیگر ممالک کے وہ انہوں نے پڑھ لیے، سیکھ لیے، اور بہت بڑے بڑے اسکالرس پیدا ہوئے جو آپ ابھی سن چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں. لیکن اب یہ ہو گیا کہ ایک بالکل جمود کا دور ہے کہ ایک دور جدید کو وہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے اور پرانا ہی پڑھ رہے. تو یہ انہوں نے اس میں فوکس کیا. پھر مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری تخلیق یعنی کریشن اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا ایک نفس واحد کی تخلیق اور بعثت کی طرح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو کریٹ کر دے گا دوبارہ، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ یہ حیاتیاتی وحدت کا زندہ تجربہ اس آیت میں بیان ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ بھی یہ کریشن اللہ تعالیٰ جب چاہے کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ اس لیے اصل میں موٹیویٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھی آپ یہ موٹیویٹ ہوں اور آپ اپنی کریشن ایک کریٹیوٹی آپ کے ہاں ہونی چاہیے. تو ان کا فوکس اس پہ ہے.